दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आज माह रमजान मुबारक की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। दौलत का ऐसा तूफान आएगा, आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी। आज वो मिलेगा जो कभी सोचा ना होगा। खुदा का वास्ता ये वजीफा पढ़कर अपनी किस्मत चमका लो। मैं खुदा का वास्ता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि माह रमजान मुबारक का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है और देखते ही देखते आज माह रमजान की 11 तारीख आ चुकी है, यानी एक पूरा अशरा हम लोगों से रुखसत हो चुका है और आज माह रमजान की 11 तारीख दूसरे बुध का दिन आ चुका है। और अभी भी बहुत से लोग माह रमजान मुबारक के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये महीना नेमतें लूटने का महीना है, रहमतें समेटने का महीना है, मगफिरत हासिल करने का महीना है, अपने लिए जन्नत मांगने का महीना है, अपने माँ बाप को जहन्नम से निकालने का महीना है। दोस्तों, आज आप लोगों ने माह रमजान की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। दोस्तों, रमजान के महीने में जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं और शयातीन को भी कैद कर लिया जाता है। आज का दिन खास दिन है, आज का दिन रहमत बरकतें लूटने का दिन है। अल्लाह वालों, इस महीने के अंदर हर घर का दस्तरखान वसी और अरीस कर दिया जाता है, हर घर में रहमतों बरकतों की बरसात हो जाती है, ये जानते हुए भी कि इस महीने में मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं। अगर कोई बंदा अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, तकदीर के बनतालों को खुलवाना चाहता है, तो आज माह रमजान मुबारक की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। आज रब्बे करीम से गैबी दौलत का, गैबी खजानों से मालामाल होने का, खजाने लूटने का एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसको जब भी पढ़ा जाए और जिसने भी पढ़ा रब्बे करीम ने बेहद रिस्क और दौलत से नवाजा। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आज माह रमजान मुबारक की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आज आपने लापरवाही की, जल्दबाजी में ये वजीफा पढ़ा तो फिर वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए आज मेरी जो बहनें परेशान हैं घर की नहुसत की वजह से, घर की तंगदस्तियों की वजह से, घर में फाकों और गुर्बत से परेशान बैठी हैं, उन तमाम माओ बेटनों बेटियों से गुजारिश है, आज माह रमजान की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके घर से हर तरह की नहुसत, हर तरह की तंगदस्ती, हर तरह की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जिनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, इंशाअल्लाह अगर कोई नजर बद या जादू जिन्नात का वार है, आज ही ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपकी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा, क्योंकि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां सिर्फ रब की तरफ से हैं। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो फिर क्यों ना रब के सामने हाथ फैलाया जाए, हमेशा रब्बे करीम से मांगा जाए। आज हमारी नाकामी की, आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हम पर जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सबसे पहले तो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, दोस्ती यारियां रिश्तेदारियों के सामने हाथ फैलाते हैं। जब उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, फिर दर बदर की ठोकरें खाते हैं, फिर लोगों के ताने सुनते हैं, फिर थक हार कर जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। और जब वहां से भी कोई फायदा नहीं होता तो फिर हम रब की चौखट पर आते हैं। इतने में रब की जात नाराज हो जाती है। रब फरमाता है, वो बंदा तो खुद मेरा मोहताज है, तो उस बंदे से मदद मांग रहा है। अल्लाह वालों, होश के नाखुन लीजिएगा जब रब ने फरमाया कि हर शे रब की तरफ से है, नसीब और तकदीर के फैसले मेरी तरफ से हैं, राजिक खालिक व मालिक रब की जात है, तो फिर क्यों यहाँ वहाँ हाथ फैलाते हो। आज माह रमजान की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन जो भी ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के
قریب ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسے قریب کرے گا، اتنے قریب کریں گے کہ اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ آج آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آج آپ کی پریشانیوں کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ دوستوں، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا، آپ لوگوں کے معاملات کو بہترین کر دے گا، رزق کو وسیع و عریض کر دے گا، معاملات میں اضافے ہوں گے۔ بس آپ نے آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے، ماہ رمضان کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا، آپ کا بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رمضان کی 11 تاریخ دوسرا بدھ کا دن بہت زیادہ برکت والا ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ ہے اور یہ دوسرا بدھ کا دن ہے، آج دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے۔ آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی نہیں کرنی، بس اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے اس طرح کی آسانیاں فرمائے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ رازق رب کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس عمل، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ دوسرے پیر کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ اس وقت میں حرم میں موجود ہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے لازمی دعا میں آمین کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پاک، تو قدرت والا ہے، تو شان والا ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تو نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ عطا کرا ہے۔ یا رب ذوالجلال، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، ہم سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ آئندہ ہم سب کو بھی عمرے کی سعادت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باادب حاضری اور سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، ہمیں غنی کر دے۔ یا رب ذوالجلال، تجھے اپنے نام یا غنی کا واسطہ ہم سب کو غنی کر دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں رزق قصیر عطا فرما، ہمیں رزق کریم عطا فرما۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو بہترین گھر سے نواز دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے مالکوں کے مالک، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔
میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اے رب کریم، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ اے میرے مالک، اے قدرتوں والے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بیٹھے ہیں یا رب ذوالجلال، ہمارے لیے آسانی فرما دے، ہمارے ماں باپ کی خیر فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہمارے اگر کوئی عزیز و اقارب اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، میرے مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما، ان کے قبور کو منور فرما، ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ تجھے ہمارے روزوں کا واسطہ، تجھے میرے مولا، تجھے تیری پیارے محبوب کا واسطہ، تجھے میرے مولا اپنے غلاف کعبہ کا واسطہ، یا رب ذوالجلال اس پاک سرزمین کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک لے جا دے۔ ہماری اس دعاؤں کو اپنے شان کے لائق بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، بس آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے جب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کہ کم و بیش آپ لوگوں نے استغفر اللہ 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار سے زیادہ ہو جائے، 70 سے کم نہ ہو، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ 70 بار استغفار کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی جادو جنات کے چپیٹ میں آ چکا ہے، کسی کو نظر بد کے معاملات ہیں، کوئی حاسدین کی جو ہے وہ لپیٹے میں آ گیا ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، جس چیز کو مانگتے ہیں کہ آج اللہ پاک مجھے یہ چیز عطا کر دے، آپ مانگیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اس عمل، اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس عمل کو پڑھیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو سکے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو سکے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو میں نے آپ کو بتایا جیسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقصد کوئی سا بھی ہو، حاجت کوئی سا بھی ہو، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، گھر میں بے برکتی ہے اس کو ختم کرنی ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس عمل کو پڑھیں، یوں محسوس کریں وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار یہ رب کریم کا نام پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام یہ رب کریم کا وہ جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا
रब को डायरेक्ट राजी करता है, क्योंकि जब कोई बंदा या जल जलाली वल इकराम पढ़ना शुरू करता है तो रब की रहमतें, रब की बरकतें अपनी जलाल में आ जाती हैं। जिस बंदे के लिए रब की रहमतें जलाल में आ जाती हैं, उस बंदे के मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। जिस घर में आज या जल जलाली वल इकराम का ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। उस घर के तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। उस घर की तमाम गुर्बत, तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएं, आपके घर के हालात बदल जाएं, आपकी तंगदस्तियां दूर हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, तो आज या जल जलाली वल इकराम को पढ़कर देखिएगा। आपने या जल जलाली वल इकराम को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरीके से या जल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। और जब जब आपकी जबान से या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ आपकी हर मांगी गई दुआ कबूल व मंजूर होगी। अल्लाह वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, या जल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके और तरतीब के साथ सिर्फ 41 बार पढ़िएगा। तवज्जो के साथ पढ़िएगा, पूरा दिल लगा के पूरी तवज्जो के साथ पढ़िएगा। अल्लाह वालों, ऐसा ना हो कि अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहे हैं, या फिर सोच में तसव्वुर में कोई और है, या फिर आप लोगों का दिमाग और दिल दोनों वजीफे में लग ही नहीं रहा। ऐसा नहीं करिएगा। वजीफा अच्छे अंदाज में पढ़ा जाता है, सही तरीके से पढ़ा जाता है और रब को राजी करने के लिए पढ़ा जाता है। अपने मकसद को याद करते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए आप लोग या जल जलाली वल इकराम पढ़ेंगे। ये ऐसा जलाली इसमें आजम है कि आपके दुश्मनों की तो चीखें निकाल देता है, नसीब को उजागर करता है, रब की रहमतों को आपकी तरफ मुतवज्जो करता है। अल्लाह वालों, या जल जलाली वल इकराम 41 बार पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा भी बहुत खास है। आप लोगों ने एक कुरानी दुआ पढ़नी है और वो दुआ भी बहुत खास है। ये दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये बहुत ही खास दुआ है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसे दुआए खलील कहा जाता है। अल्लाह वालों, ये दुआ इतनी खास है कि आप लोग जब बुरे वक्त में पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की मदद फौरी तौर पर आ जाती है। क्योंकि इस दुआ का मतलब क्या है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, पाक है वो जात और वही बेहतरीन कारसाज है, वही बेहतरीन पालने वाली है। अल्लाह वालों, जब आप लोग अपनी तमाम की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक के हवाले कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद आपके लिए मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा देंगे। अब आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 बार पढ़ लिया। पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है, या जल जलाली वल इकराम को 41 मरतबा पढ़ना है। फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो रब्बे करीम का एक बहुत ही खास नाम है और कुरान पाक की एक आयत भी है, जिसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल को देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अल्लाह समद, ये अल्लाह पाक की बेनियाजी है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत से लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और बेशुमार पैसा है। उनको खुद भी नहीं पता होता कि ये पैसा कहां कहां से आ रहा है। ये रब की बेनियाजी है। जब किसी पर रब रिस्क खोल देता है तो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। अल्लाह वालों, आप लोगों ने आज अपनी तमाम रिस्क की तंगी के लिए, तमाम कारोबार की मसाइल के लिए आप लोगों ने अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद रब की बेनियाजी को आपने तलब करना है। बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम्स आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरीके से अल्लाह समद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने अल्लाह समद को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ آج کا چوتھا اور آخری عمل بہت ہی خاص ہے، یا رحمانو۔ یا رحمانو کسے کہتے ہیں؟ اے رحم کرنے والے۔ اور رحم کیا ہے کہ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو اللہ والوں ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں، ہمارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا قرب کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آئے تو نہ ہی شکلیں دیکھے نہ ہی اعمال دیکھے، اور اللہ پاک چھپڑ پھاڑا عطا فرما دے۔ تو اللہ والوں یہ رب کی صفت یا رحمان ہے۔ آپ نے جس طرح سے اس وظیفے کو شروع کرا بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ وہ آیت ہے کہ جب بھی آپ کے امتی بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو میں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ درود پاک کب پڑھنا ہے اور وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب جو ہے وہ اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ اللہ والوں یہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی توجہ اگر آپ کو تھوڑی سی مل گئی، آپ کی زندگی کیا آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ کی 7 نسلیں آپ کی محنت کا رزق کھائیں گی۔ بس آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والوں جو لوگ بھی ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے موج اڑاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پورے سال کی رحمتیں برکتیں، پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا، اور اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور جو آپ کی حیثیت ہو، جو آپ کی طاقت ہو، وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رب کی توجہ بھی ملتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آتے ہیں، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے، بچوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے، گھر کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ صدقہ ضرور دیا کریں، جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کریں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں۔ اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگا کریں۔ میں بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ وظیفہ سے ہی پڑھتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اگر سستی کر جاتے ہیں۔ دعا آپ لوگوں نے بہت ایکٹیو انداز میں مانگنی ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے دعا مانگے، رو رو کر مانگے، اور اس طرح سے مانگے جیسے حال دل آپ لوگ اپنے خدا کو سنا رہے ہیں۔ اللہ والوں جو لوگ اپنے دکھ درد خدا کے آگے رکھتے ہیں ان کو پھر دوبارہ کبھی ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ضرور ان کی بات سنتا بھی ہے اور ان کی دل جوئی بھی فرماتا ہے، ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے حال دل سناتے ہیں، اللہ والوں بات یہ ہے، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہوتی، پورے خاندان میں بات بھی پھیل جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ دوست اس کو بنائیں جو آپ کا رازدار ہو، اور سب سے بہترین دوست وہ رب ہے۔ آپ لوگ رب کو اپنا دوست بنائیں، رب آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ آپ جب جو جس کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گزاریں، اہل بیت کی محبت میں گزاریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔